ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ چڑیا گھر گیا۔ وہ لوگ ایک بندر کے پنجرے کے پاس گئے تو بیوی نے دیکھا بندر اپنی بیوی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو بیوی نے کہا، کیا شاندار محبت کی داستان ہے، ہر طرف خوشی خوشی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ آگے بڑھے اور ایک شیر کے پنجرے کے پاس گئے تو بیوی نے دیکھا کہ شیر اپنی شیرنی سے بہت دور بیٹھا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ کتنی افسردہ کہانی ہے، ہر طرف دکھ ہی دکھ بھرا ہے۔ اسی طرح شوہر نے کہا کہ یہ بوتل لو اور شیرنی کی طرف پھینکو اور پھر دیکھو۔ بیوی نے وہ بوتل شیرنی کی طرف پھینکی تو شیر دھاڑتے ہوئے اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا۔ اسی طرح وہ لوگ پیچھے بندر کے بنگلے کے پاس آئے تو شوہر نے کہا، اب یہ بوتل بندر کی بیوی کی طرف پھینکو اور پھر دیکھو۔ بیوی نے یہ بوتل بندر کی بیوی کی طرف پھینکی تو بندر ڈر کے مارے بھاگ گیا تاکہ وہ بوتل اسے نہ لگ سکے۔ تو شوہر نے کہا، ظاہر پہ کبھی مت جاؤ، جو لوگوں نے ظاہر کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، جو سامنے نظروں کے ہو ہمیشہ سچ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنی ظاہری محبت سے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی محبت کو دل میں چھپا کے اپنی محبت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کی کہانی اسی طرح ہی چلتی ہے کہ کبھی ظاہر کرنا پڑتا ہے اور کبھی چھپا کے بھی رکھنا پڑتا ہے۔ حفاظت کے لیے شوہر ہمیشہ بیوی کے پیچھے موجود رہتا ہے، اس کا موجود ہونا ہی بیوی کو حوصلہ دیتا ہے اور اس کی زندگی کو محفوظ ترین بناتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ایک شخص اپنی بیوی سے بہت نالاں تھا۔ وہ لوگ طلاق کے قریب تھے کیونکہ زیادہ زور اس کے اہل خانہ کا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے۔ خدا نے ان کے مسائل حل کر دیے تو ان میں صلح ہو گئی۔ اسی طرح ایک شخص اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے اس لیے تم اسے واپس لے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، لیکن ایک اچھی عورت ہے۔ تصور کرو کہ وہ سلاد میں دھنیا اس لیے ڈالتی ہے کہ مجھے پسند ہے، لیکن وہ اسے سخت ناپسند ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا بھرم رکھتی ہے۔ وہ شخص بولا کہ پہلے تو میں یہ مذاق سمجھا، لیکن پھر بعد میں نے جانا کہ یہ شخص بلوغت کی اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکا ہے، جو اپنی بیوی میں ذرا سی خوبی تلاش کر کے اس کی خوبی کی تفصیل تلاش کر کے اس کے ساتھ رہنے میں کامیاب رہا ہے۔ اگر کوئی انسان بہترین کامل بیوی کی تلاش میں ہے تو بہتر ہے کہ وہ سو جائے اور اپنی بیوی میں ان تمام خوبیوں کی تلاش کرنے کی کوشش سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو اور زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں تعاون کرنے والی ہو۔ اس کے لیے ایک انسان کو کم سے کم بھی 12 عورتوں سے شادی کرنی پڑے گی۔ ان تمام خوبیوں کا ایک عورت میں ہونا ناممکن سی ہی بات ہے، تو اس کے لیے نہ تو آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، نہ ہی قانون اور نہ ہی شریعت اجازت دیتی ہے۔ یہ تمام خوبیاں ایک عورت میں ہونا یہ صرف جنت کی عورتوں میں ہی موجود ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہم ایک عورت میں اتنی تمام چیزیں تلاش نہیں کر سکتے کہ ہر ایک عورت ہر ایک دوسری عورت سے مختلف ہوتی ہے، اس میں کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، اور ہر کوئی میں کوئی نہ کوئی اللہ نے خامی تو ضرور ہی رکھی ہے، اور دنیا میں صرف کامل اللہ کی ہی ذات ہے اور کسی کی ذات کامل نہیں ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی سمجھدار ہو لیکن وہ غصے والی ہو سکتی ہے، اگر وہ ذہین ہوگی تو پھر وہ گھر کے کاموں سے بھی دور ہو سکتی ہے، اگر وہ محبت کرنے والی ہوگی تو ساتھ وہ جھگڑالو بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ خوش مزاج ہو تو پھر ساتھ وہ باتونی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک عورت میں مکمل ہونا یہ ناممکن سی ہی بات ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر کچھ موجود ہوں گی تو کچھ ساتھ خامیاں بھی ہوں گی اس میں کہیں نہ کہیں۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی میں وہ تمام خوبیاں تلاش کرے جو اسے پسند ہیں اور اس کے ساتھ ایک محبت بھری زندگی گزارے اور گزارا کرے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے شریک حیات میں بہت سی خوبیاں ہوں گی جو آپ نے کبھی نہیں دیکھ رکھی۔ کیوں نہیں دیکھ رکھی؟ کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں ان کے عیوب سے بند کر رکھی ہیں، تو آپ کو ان کی خوبیاں نظر ہی نہیں آئیں گی، ان کے عیب ہی نظر آئیں گے ہر جگہ۔ تو اپنے آپ کو ان کی خوبیوں سے باور کرائیں، ان کی خوبیوں کو یاد رکھیں اور انہیں
خوش رکھیں، انہیں اپنے ساتھ ایک زندگی گزارنے کا ایک بہترین اور اچھا اور محبت بھرا انداز دیں، انہیں موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے کھل کر اپنی خواہشات کا اظہار کریں، آپ سے وہ محبت جتائیں، اور آپ پہ فرض ہونا چاہیے کہ آپ ان کی محبت کا بھرم رکھیں، انہیں عزت دیں، انہیں باور کرائیں کہ آپ ان کی زندگی کا اہم حصہ ہیں، وہ آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہیں، اور آپ نے تا قدم مرتے دم تک ساتھ رہنا ہے۔ یہ زندگی خوبصورت بنائیں اپنے شریک حیات کے لیے اور اپنے لیے، دونوں کے لیے ہی ضروری ہے کہ وہ دونوں ہی کوپریٹ کریں اور اپنی زندگی کو ایک اچھا اور ایک بہترین انداز دیں۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اگر وہ جھگڑے کے بعد سب سے پہلے آپ سے معافی مانگتی ہے، پہل کرتی ہے، تو یہ اس کی خوبی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے راز آپ کے باہر نہیں بتاتی، گھر سے باہر نہیں نکالتی، تو یہ بھی اس کی خوبی ہے۔ اگر وہ اپنے پیسے بچت کر کے آپ کو پہ خرچ کرتی ہے، آپ کے لیے کچھ لیتی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک خوبی ہے۔ اگر وہ آپ کے کام کے دوران آپ کی مدد کرتی ہے، تو یہ بھی اس کی خوبی ہے۔ اگر وہ آپ کوئی چیز بیٹھے کر رہے ہیں اور آپ کو وہ بغیر آپ کے کہے کوئی چیز بنا کے کھانے کے لیے یا چائے پیش کرتی ہے یا پانی دیتی ہے، تو یہ بھی اس کی خوبی ہے کہ وہ آپ کا اتنا احساس کرتی ہے۔ اگر وہ لڑائی جھگڑے کے شروع میں ہی چپ کر کے پیچھے ہو جاتی ہے تاکہ بات نہ بڑھے اور تو لڑائی مزید نہ بڑھے، تو یہ بھی اس کی خوبی ہے۔ اگر وہ اپنے والدین سے یا کسی بھی شخص سے آپ کی شکایت نہیں کرتی، تو یہ بھی اس کی خوبی ہے۔ یقین رکھیں، یاد رکھیں کہ کامل صرف اللہ کی ذات ہے۔ تعلقات برداشت، غفلت سے ہی آگے بڑھتے ہیں، نہ کہ غلطیوں کی تلاش میں، اور جو شخص کسی کو محبت کرنا جانتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اسے ہزار وجہ مل جائیں گی اپنے شریک حیات سے محبت کرنے کے لیے، اور جو نفرت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی بے وجہ یا کوئی بھی عام سی چیز ہی کافی ہے نفرت کرنے کے لیے۔ آپ کا اپنے بیوی کے ساتھ یا اپنے شریک حیات کے ساتھ حسن سلوک یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، بلکہ یہ آپ کے دین کی اور آپ کی تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لیے اپنی اخلاقیات میں مالدار بنیں، اپنی قناعت میں امیر بنیں، اور اپنے تواضع میں بڑے بنیں، اور تمام خوبیاں ایک ہی شخص میں، ایک ہی انسان میں تلاش کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بیکار چیز ہے ایک ہی انسان کا کامل ہونا۔ اس لیے اپنی زندگی محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ گزاریں، تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں آپ کی اولاد کے لیے آپ ایک مثال بنیں، اور انہیں پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ نے ایک اچھی حسن سلوک والی زندگی گزاری ہے، اور ہمیں بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنا ہے، ایسے ہی اچھی زندگی گزارنی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بات سے متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ نہیں، یا آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے اور کون سے آپ کو بات نامناسب لگی ہے۔ اللہ حافظ۔